بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھو چھوٹے، یہ جذباتی ڈرامے اور مگرمچھ کے آنسو میرے سامنے مت بہایا کرو۔ میرے پاس تمہارے ان روز روز کے فضول خرچوں اور کبھی نہ ختم ہونے والی بیماریوں کے لیے پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ میں نے یہ گاڑی اپنی محنت کی کمائی سے لی ہے۔ کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا جو تمہیں اس طرح ایک ایک پائے کا حساب دو۔ اور خبردار، جو تم نے اب میرے یا میری بیوی کے سامنے اپنی دوائی کا رونا رویا تو دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ تم میری اس خوشی کے موقع کو منحوس بنا رہے ہو۔ بھائی نے نفرت اور حقارت سے میرا کمزور ہاتھ جھٹکا اور گاڑی کی چابی اپنی انگلی میں گھماتے ہوئے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ان کے لہجے کی کاٹ کسی تیز دھار خنجر سے کم نہ تھی، جس نے میرے وجود کو کرچی کرچی کر دیا تھا۔ وہ میرا سگا بھائی تھا، وہی بھائی جس کے لیے ابا نے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹا تھا، مگر آج وہ مجھے اپنی چمچماتی گاڑی کے ٹائروں تلے رون رہا تھا۔ میرے وجود میں سردی کی ایک شدید لہر دوڑ گئی اور میں اپنی پھٹی پھٹی بے یقین آنکھوں سے اپنے خون کو سفید ہوتے دیکھ رہا تھا۔ رشتوں کا یہ رنگ میرے لیے نیا اور بہت خوفناک تھا۔ یہ میری زندگی کا وہ موڑ تھا جہاں سے سب کچھ بدلنے والا تھا، جہاں مجھے اپنے اور پرائے کی تمیز ہونے والی تھی۔ لیکن اس دردناک داستان کی شروعات یہاں سے نہیں ہوتی۔ ماضی کے دریچے کھولوں تو تصویر کچھ اور ہی تھی۔ میرا نام داؤد ہے۔ ہم دو بھائی تھے اور ہماری ایک بہن تھی۔ ماں کی محبت تو شاید میرے نصیب میں لکھی ہی نہیں تھی۔ وہ تو مجھے جنم دیتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ مجھے ماں کا چہرہ تک یاد نہیں تھا، لیکن مجھے ماں اور باپ دونوں کا پیار میرے ابا نے دیا تھا۔ ابا کی زندگی کا محور، ان کی کائنات صرف ہم تین بہن بھائی تھے۔ بڑا بھائی مجھ سے اور بہن سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ ابا بھائی سے دیوانوں کی طرح محبت کرتے تھے، شاید اس لیے کہ وہ ان کی پہلی اولاد تھا اور ماں کی نشانی بھی۔ انہوں نے بھائی کی ہر جائز اور ناجائز خواہش کو ہمیشہ حکم کا درجہ دیا ہوا تھا۔ بھائی نے جب تعلیم مکمل کی تو ابا نے اپنی عمر بھر کی جمع پونجی، جو انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے رکھی تھی، لگا کر انہیں ایک اچھا خاصا کاروبار شروع کروا دیا۔ مجھے یاد ہے ابا اکثر شام کے وقت بھائی کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر کہتے تھے، بیٹا تم گھر کے بڑے ہو، میرے بعد تم ہی اس گھر کے سربراہ ہوگے۔ تم نے ہی ان دونوں چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ان کو کبھی باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ بھائی بھی اس وقت بہت فرما برداری سے نظریں جھکا کر انتہائی عاجزی سے کہتے، ابا آپ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کا سایہ ہمارے سر پر سلامت رہے، اور آپ فکر نہ کریں، داؤد اور گڑیا تو میری جان ہے۔ میں اپنی جان دے سکتا ہوں، مگر ان پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ میں کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ ان باتوں کو سن کر مجھے بھائی پر اتنا مان ہوتا تھا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ پھر وقت کا پہیہ گھوما، بہن کی شادی ہوئی تو وہ اپنے گھر سدھار گئی۔ کچھ عرصے بعد اس کے شوہر کو باہر ملک نوکری مل گئی اور وہ وہیں شفٹ ہو گئی، جس کی وجہ سے ہمارا رابطہ بہت کم ہو گیا۔ ابا ہم دونوں بھائیوں کی طرف سے مطمئن تھے کہ زندگی اپنی ڈگر پر رواں دواں ہے، لیکن قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ امتحان ابھی شروع ہونے والا تھا۔ جب میں 12 برس کا ہوا تو ایک عجیب سی نامعلوم بیماری نے مجھے آن گھیرا۔ شروع میں تو یہ معمولی بخار اور کھانسی لگتا تھا، مگر پھر یہ میری جان کا روگ بن گیا۔ میرا جسم ہر وقت تپتا رہتا اور ہڈیوں میں درد رہنے لگا۔ ابا میری حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتے تھے۔ وہ راتوں کو جاگ کر میرے سرہانے بیٹھے رہتے، داؤد بیٹا تم نے دوائی کھائی ہے نا؟ درد کم ہوا یا نہیں؟ وہ رات کے پچھلے پہر میرے پاس بیٹھ کر میرا ماتھا سہلاتے ہوئے پوچھتے۔ ان کی آنکھوں میں بے پناہ فکر ہوتی۔ میں کمزوری سے اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کرتا۔ جی ابا میں نے کھا لی تھی، بس ذرا تھکاوٹ ہے، آپ پریشان نہ ہوں، سو جائیں۔ لیکن وہ تھکاوٹ نہیں تھی، بلکہ میرا جسم اندر ہی اندر گھل رہا تھا، جیسے دیمک لکڑی کو چاٹ رہی ہو۔ ابا مجھے لے کر شہر کے سب سے بڑے ہسپتال گئے۔ وہاں ڈاکٹر نے میرے کئی ٹیسٹ کیے۔ ڈاکٹر نے جب رپورٹس دیکھی تو ان کے چہرے پر تشویش کی گہری لہر دوڑ گئی۔ وہ ابا کو ایک طرف کونے میں لے گئے اور کافی دیر ان سے سرگوشیوں میں باتیں کرتے رہے۔ میں دور سے دیکھ رہا تھا کہ ابا کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، ان کے کندھے جھک گئے تھے، مگر جب وہ پلٹ کر میرے پاس آئے تو ان کے چہرے پر ایک مصنوعی اور زبردستی کی مسکراہٹ تھی۔ ڈاکٹر کیا کہہ رہا تھا ابا؟ کوئی بری بات تو نہیں؟ میں نے معصومیت سے ان کا چہرہ تکتے ہوئے پوچھا۔ ابا نے میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اپنی نم آنکھوں کو چھپاتے ہوئے کہا،
کچھ نہیں بیٹا، بس معمولی سی کمزوری ہے اور خون کی کمی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے، بس باقاعدگی سے علاج کروانا پڑے گا اور طاقت کی خوراک کھانی ہوگی۔ میں بچہ تھا، باپ پر اندھا اعتماد تھا، اس لیے ابا کی بات پر یقین کر لیا۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ ابا مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں اور ان کے دل پر کیا قیامت گزر رہی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور میرا علاج چلتا رہا۔ مہنگی دوائیاں، انجیکشنز اور ڈاکٹروں کی فیسیں ابا کی جیب پر بھاری پڑنے لگی، مگر انہوں نے کبھی میرے سامنے اف تک نہ کی۔ میں بستر پر لیٹا اکثر سوچتا کہ میں ابا پر کتنا بوجھ ہوں، میری وجہ سے وہ سکون کا سانس بھی نہیں لے پاتے۔ ابا، میں بھی بھائی کی طرح پڑھنا چاہتا ہوں، افسر بننا چاہتا ہوں، آپ کا سہارا بننا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک دن حسرت سے اپنی کتابوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ابا نے میری آنکھوں میں تیرتے آنسو دیکھ کر میرا کمزور ہاتھ تھام لیا اور اسے چومتے ہوئے بولے، میرا شیر بیٹا ضرور پڑھے گا، تم بس جلدی سے صحت یاب ہو جاؤ، پھر دیکھنا تم بھائی سے بھی بڑے آدمی بنو گے، تمہاری کامیابی کے لیے میں کچھ بھی کروں گا۔ لیکن وقت بہت بے رحم اور ظالم ہوتا ہے، انسان سوچتا کچھ اور ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ ایک دن ابا اچانک سینے میں شدید تکلیف کی شکایت کرنے لگے۔ ہم انہیں سنبھال بھی نہ پائے، ہسپتال لے جانے کی مہلت بھی نہ ملی کہ وہ ہمیں روتا بلکتا چھوڑ کر اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ شاید وہ میرے غم، بیماری اور گھر کے بگڑتے حالات کا بوجھ اپنے کمزور دل پر لے گئے تھے۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھنا کیا ہوتا ہے، یہ مجھے اس منحوس دن سمجھ آیا۔ مجھے لگا جیسے میرے سر سے چھت اور پیروں تلے سے زمین چھین لی گئی ہو۔ میں اس دنیا میں بالکل تنہا، ننگا اور بے سہارا ہو گیا تھا۔ بہن دوسرے ملک میں ویزے کی مجبوریوں کی وجہ سے وقت پر نہ پہنچ سکی۔ بھائی نے ابا کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ وہ 2-3 دن تو گھر پر رہے، لوگوں کے سامنے روتے بھی رہے، افسردہ بھی نظر آئے، مگر اس کے بعد وہ دوبارہ اپنے کاروبار اور دنیا داری میں ایسے مگن ہو گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ابا کے جانے کے بعد میری زندگی جہنم کا نمونہ بن گئی۔ اب میری دوائیوں اور ڈاکٹر کا خرچہ بھائی کو اٹھانا تھا، جو ان پر پہاڑ جتنا بھاری تھا۔ شروع کے کچھ دن تو خاموشی رہی، لیکن پھر گھر میں کھسر پھسر اور تانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میری دوائیاں ختم ہو چکی تھیں اور میری طبیعت تیزی سے بگڑ رہی تھی۔ میں نے بہت ہمت جمع کر کے اپنی عزت نفس کو مار کر بھابھی سے بات کی۔ بھابھی، میری دوائی ختم ہو گئی ہے، میں نے کل بھی ناغہ کیا تھا، بھائی سے کہیں کہ آج واپسی پر لا دیں۔ بھابھی نے ماتھے پر ٹیوڑی چڑھا کر میری طرف دیکھا اور برتن زور سے سنک میں پٹکتے ہوئے بولی، تمہارے بھیا کے پاس کوئی قارون کا خزانہ نہیں ہے جو تم پر لٹاتے رہیں، پہلے ہی کاروبار مندی کا شکار ہے، اوپر سے تمہاری یہ روز روز کی نئی فرمائشیں، اتنی مہنگی دوائیاں کہاں سے آئیں گی؟ کیا گھر بیچ دیں؟ لیکن بھابھی، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ناغہ نہیں کرنا ورنہ انفیکشن پھیل جائے گا اور طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی۔ میں نے لجاجت سے تقریباً روتے ہوئے کہا، تو میں کیا کروں؟ خود کماؤ اور اپنی دوائیاں خریدو، سارا دن نوابوں کی طرح چرپائی توڑتے رہتے ہو اور بس فرمائشیں کرتے ہو، ہٹے کٹے ہو، کچھ کام کیوں نہیں کرتے؟ بھابھی کے الفاظ میرے دل پر زہر بجھے تیر کی طرح لگے۔ میں ہٹا کٹا؟ میں تو چلنے سے بھی لاچار تھا، میں اپنی صحت کی وجہ سے مجبور اور بے بس تھا۔ میں 9ویں کلاس کا طالب علم تھا، میں تو پڑھنا چاہتا تھا لیکن اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اسکول جانے کی بھی ہمت نہیں رہی تھی۔ گھر میں چرپائی پر پڑا میں سارا دن خالی چھت کو گھورتا رہتا۔ دسمبر کی سردی کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ میرے کمرے میں ہیٹر تو دور کی بات، اوڑھنے کے لیے مناسب موٹا کمبل بھی نہیں تھا۔ بخار کی شدت اور کمرے کی یخبستہ ہوا نے مل کر میرے جسم کو نچوڑ لیا تھا۔ مجھے ذرا سی بھی حرارت محسوس نہیں ہو رہی تھی، دانت کٹکٹا رہے تھے اور میں حسرت سے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ شاید بھائی کو میرا خیال آ جائے، شاید انہیں ابا کا وعدہ یاد آ جائے۔ شام کے وقت گھر کے باہر ایک نئی گاڑی کے ہارن کی زوردار آواز آئی، پاں پاں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے پتلے سے کمبل کو اپنے گرد لپیٹا اور دیوار کا سہارا لے کر گھسٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا۔ بھائی گھر میں داخل ہو رہے تھے، ان کے چہرے پر خوشی کی ایسی چمک اور غرور تھا جو میں نے عرصے سے نہیں دیکھا تھا۔ ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ایک بہت بڑا اور مہنگا ڈبہ تھا۔ ارے سنتی ہو، کہاں ہو سب؟ جلدی باہر آؤ، بھائی نے جوش اور ولولے سے آواز لگائی۔ بھابھی کچن سے ہاتھ پہنچتی ہوئی جلدی سے باہر نکلی
اور بھائی کے چہرے کی خوشی دیکھ کر وہ بھی مسکرا دی۔ کیا بات ہے جی، آج تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، چہرہ بھی تمتما رہا ہے، خیر تو ہے؟ بھابھی نے چہک کر امید بھری نظروں سے پوچھا۔ بھائی نے مٹھائی کا ڈبہ ان کی طرف بڑھایا اور فخر سے سینہ چوڑا کر کے کالر ٹھیک کرتے ہوئے بولے، منہ میٹھا کرو بیگم اور شکر ادا کرو، میں نے نئی گاڑی خرید لی ہے، بالکل برانڈ نیو، ٹاپ ماڈل، باہر کھڑی ہے، دیکھو ذرا اس کی چمک۔ یہ سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، میرا دماغ سن ہو گیا۔ جس بھائی کے پاس میری زندگی بچانے والی دوائی کے لیے چند ہزار روپے نہیں تھے، جو کاروبار میں مندی کا رونا روتے تھے، اس نے آج لاکھوں کی گاڑی خرید لی تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی بھائی ہے جسے ابا نے میری ذمہ داری سونپی تھی۔ بھابھی نے خوشی سے تالی بجائی اور ڈبہ کھول کر ایک بڑا سا لڈو بھائی کے منہ میں ٹھونس دیا۔ واہ جی واہ، یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے، مبارک ہو آپ کو، نظر نہ لگی میری گاڑی کو۔ بھابھی کی خوشی دیدنی تھی، وہ بھول گئی تھی کہ صحن کے کونے میں کوئی موت اور زندگی کی کشمکش میں کھڑا ہے۔ میں اپنی جان جسم کے ساتھ گھسیٹتا ہوا آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا بھائی کے پاس گیا۔ میری ہمت جواب دے رہی تھی، مگر مجھے اپنی زندگی کی بھیک مانگنی تھی۔ بھائی، میری نحیف اور لرزتی ہوئی آواز ان کے کہکوں اور خوشی کے شور میں دب گئی۔ بھائی نے مڑ کر میری طرف دیکھا تو ان کی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی اور ماتھے پر ناگواری کے بل پڑ گئے۔ کیا ہے؟ اب تمہیں کیا تکلیف ہے؟ رنگ میں بھنگ ڈالنے آ گئے ہو؟ بھائی کا لہجہ فوراً سخت اور روکھا ہو گیا۔ بھائی، میری دوائیاں ختم ہو چکی ہیں، کئی دن سے ناغہ ہو رہا ہے، خدا را مجھے دوائی کے لیے پیسے دے دیں، میری حالت بہت خراب ہے، مجھے لگ رہا ہے میں نہیں بچوں گا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر آنکھوں میں آنسو لیے منت کی۔ بھائی نے حقارت سے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، جیسے میں کوئی بھکاری ہوں۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نے ابھی ابھی گاڑی خریدی ہے، سارا کیش اس میں لگ گیا ہے اور ابھی اس کی قسطیں بھی دینی ہیں، قسطوں پر لی ہے میں نے یہ گاڑی، میرے سر پر اتنا بوجھ ہے، گاڑی کی رجسٹریشن، انشورنس، اور تمہیں اپنی فضول دوائی کی پڑی ہے۔ بھائی نے بنا کسی شرمندگی کے صاف انکار کر دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، بے بسی نے مجھے گھیر لیا۔ بھائی، لیکن ابا تو، آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ بھابھی جو لڈو کھا رہی تھی بیچ میں بول پڑی، بس بس، ابا کا نام لے کر جذباتی مت کرو، یہ خود ہٹا کٹا نوجوان ہے، کیا خود نہیں کما سکتا؟ بس بہانے ہیں کام چوری کے، جو آپ کے پیسوں پر عیاشی کرنا چاہتا ہے۔ بیماری کا تو بس ڈرامہ رچایا ہوا ہے تاکہ مفت کی روٹیاں توڑ سکے۔ بھابھی کے الفاظ زہر میں بجھے ہوئے تھے۔ میں حیران تھا کہ کوئی عورت جو خود ماں ہے اتنا پتھر دل کیسے ہو سکتی ہے۔ بھائی میری طرف دیکھ کر مزید تلخی سے بولے، دیکھ چھوٹے، سن لیا تم نے، سچ میں میرے پاس کوئی فالتو پیسہ نہیں ہے، تمہارے سامنے گاڑی خرید لایا ہوں، اب اس کا پیٹرول اور قسطیں پوری کروں یا تمہارے علاج کے نخرے اٹھاؤں؟ اگر زندہ رہنا ہے تو خود کچھ کرو۔ اگلے ہی دن میں نے دیکھا کہ بھائی، بھابھی اور بچوں کو لے جا کر اس نئی گاڑی میں اے سی چلا کر شاپنگ پر جا رہے ہیں۔ جب وہ شام کو واپس آئے تو ان کے ہاتھوں میں برانڈڈ شاپنگ بیگز کا ڈھیر تھا۔ بھابھی بچوں کے لیے نئے مہنگے کپڑے اور کھلونے لائی تھی، بھائی اپنے لیے مہنگی گھڑی اور جوتے لائے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، میرا جسم میرا ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ مجھے لگا اب میری موت قریب ہے، اس گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں بچی۔ اس رات مجھے سردی کی شدت اتنی زیادہ محسوس ہوئی کہ برداشت سے باہر ہو گیا، میرا جسم برف کی سل بن رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے اپنے پرانے زنگالو صندوق کو کھولا تاکہ کچھ گرم پہننے کو مل سکے۔ وہاں مجھے سب سے نیچے دبا ہوا اپنا ایک پرانا جرسی ملا جو ابا نے مجھے 3 سال پہلے عید پر لا کر دیا تھا۔ اس جرسی کو دیکھتے ہی ابا کی یاد تڑپا گئی۔ وہ جرسی اب مجھے کافی چھوٹا ہو چکا تھا اور کوہنیوں سے جگہ جگہ سے گھس بھی گیا تھا، لیکن میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ابا کی موت سے پہلے بھی میں اکثر یہی پہنتا تھا، اس میں ابا کی خوشبو اور ان کی محبت کی حرارت محسوس ہوتی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے وہ تنگ اور چھوٹا جرسی سر سے گزارا، وہ میرے جسم پر بری طرح کس گیا تھا، سانس لینا دشوار ہو رہا تھا، لیکن مجھے سردی سے بچنے کا یہی ایک آخری سہارا تھا۔
میں نے اپنے ٹھٹھرتے نیلے پڑتے ہاتھوں کو سردی سے بچانے کے لیے جرسی کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ جیسی میں نے دائیں جیب میں ہاتھ ڈالا، میری انگلیوں سے کوئی سخت، سرد اور دھاندلی چیز ٹکرائی۔ میں چونک گیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے مٹھی بند کی اور ہاتھ باہر نکالا۔ میری ہتھیلی پر 2 چھوٹی چابیاں پڑی تھیں اور ساتھ ہی کاغذ کی ایک پرانی مڑی ہوئی پرچی بھی باہر آ گئی۔ میں حیرت اور سکتے کے عالم میں ان چابیوں کو دیکھنے لگا۔ میں نے تو اس جرسی میں کچھ چابیاں کبھی ڈالی نہیں تھی اور نہ ہی یہ گھر کے کسی تالے کی تھی۔ پھر یہ کہاں سے آئیں؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پرچی کھولی۔ اس پر شہر سے باہر ایک انجانا ایڈریس لکھا ہوا تھا اور نیچے ابا کی لرزتی ہوئی جانی پہچانی لکھائی میں ایک تحریر تھی۔ داؤد بیٹا، جب تم پر یہ گھر تنگ ہونے لگے تو تم اس پتے پر چلے جانا۔ وہاں تمہارے لیے ایک بہت بڑا انعام تمہارا منتظر ہے۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ ابا نے یہ کب لکھا؟ اور یہ چابیاں کس چیز کی ہیں؟ کیا ابا جانتے تھے کہ میرے ساتھ یہ سب ہونے والا ہے؟ میرے ذہن میں ہزاروں سوال آندھی کی طرح گردش کرنے لگے، مگر ایک بات طے تھی کہ یہ ابا کا میرے لیے کوئی آخری پیغام تھا۔ اندھیرے سمندر میں ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا مل گیا تھا، ایک ایسی امید کی کرن جو مجھے اس اندھیرے اور ذلت سے نکال سکتی تھی۔ میں نے وہ پرچی مٹھی میں بھینچ لی اور فیصلہ کر لیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس پتے پر جاؤں گا۔ شاید وہاں میرے لیے کوئی ایسا سہارا ہو جو مجھے اس ذلت کی زندگی سے نجات دلا سکے۔ میں نے اپنے کمزور اور لرزتے ہوئے جسم کو بمشکل کھڑا کیا۔ ٹانگوں میں جان نہیں تھی، مگر امید کی کرن نے مجھے سہارا دے رکھا تھا۔ میں خاموشی سے گھر سے نکلا۔ بھائی اور بھابھی اپنے کمرے میں تھے اور ان کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید وہ اپنی نئی گاڑی اور مستقبل کے منصوبوں پر بات کر رہے تھے۔ میں نے ایک نظر اس گھر پر ڈالی جہاں میرا بچپن گزرا تھا اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ باہر سردی شدید تھی۔ میں نے رکشے والے کو ہاتھ دیا۔ یہ پتہ کہاں کا ہے بھائی؟ میں نے پرچی رکشے والے کی طرف بڑھائی۔ رکشے والے نے پرچی کو غور سے دیکھا اور پھر مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ بیٹا، یہ تو شہر سے باہر پرانے علاقے کا پتہ ہے، وہاں تک جانے کے پیسے زیادہ لگیں گے، اس نے روکھے لہجے میں کہا۔ میرے پاس بس یہی چند 100 روپے ہیں چچا، میری مدد کر دے، مجھے وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ میں نے اپنی مٹھی کھول کر اسے دکھا دی۔ رکشے والے نے کچھ لمحے سوچا، پھر شاید اسے میری حالت پر ترس آ گیا۔ اچھا بیٹھ جاؤ، اللہ مالک ہے، اس نے اشارہ کیا۔ سفر طویل اور تھکا دینے والا تھا۔ ٹھنڈی ہوا رکشے کے پردوں سے اندر آ رہی تھی اور ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ میں نے اپنا پرانا جرسی اور کس کر لپیٹ لیا۔ یہ جرسی ابا کی نشانی تھی اور اب یہی میرا واحد محافظ تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد رکشہ ایک پرانی اور خاموش کالونی میں رک گیا۔ یہ لو بیٹا، تمہارا پتہ آ گیا۔ رکشے والے نے ایک مکان کی طرف اشارہ کیا۔ میں رکشے سے اترا اور کرایہ ادا کر کے اس مکان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا مگر پختہ مکان تھا۔ دیواروں کا پلستر کہیں کہیں سے جھڑ چکا تھا اور گیٹ پر ایک زنگ لگا ہوا تھا، مگر یہ مکان ویران ہوتے ہوئے بھی ایک عجیب سی اپنائیت کا احساس دلا رہا تھا۔ میں نے دروازے پر لگا بڑا سا تالا دیکھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا یہ چابی واقعی اس تالے کی ہے؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے جیب سے چابی نکالی۔ میرے ہاتھ اتنی شدت سے کانپ رہے تھے کہ چابی تالے کے سوراخ تک لے جانا مشکل ہو رہا تھا۔ یا اللہ میری مدد کرنا۔ میں نے زیر لب دعا مانگی اور چابی تالے میں گھمائی۔ ایک کلک کی آواز آئی اور تالا کھل گیا۔ میرے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ یہ گھر میرے ابا نے خریدا تھا، میرے لیے۔ وہ جانتے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے گیٹ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ صحن میں سوکھے پتے بکھرے پڑے تھے اور مٹی کی تہیں جمی ہوئی تھی۔ میں نے مکان کا جائزہ لیا۔ 2 کمرے اور ایک چھوٹا سا کچن تھا۔ سب کچھ بند اور خاموش تھا، مگر یہاں مجھے بھائی کے گھر جیسی گھٹن محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں کچھ دیر وہاں گمسم کھڑا رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں خوش ہوں یا روں۔ میں نے دوبارہ تالا لگایا اور وہیں سے ایک اور رکشہ لے کر واپس بھائی کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو شام گہری ہو چکی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ محسوس ہوا۔ ڈرائنگ روم میں بھائی غصے سے ٹہل رہے تھے اور بھابھی صوفے پر بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ جیسی بھائی کی نظر مجھ پر پڑی، وہ میری طرف لپکے۔ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ کہاں دفع ہو گئے تھے تم صبح سے؟ اور یہ کیا بکواس ہے؟
بھائی نے میرے منہ پر کچھ کاغذات دے مارے۔ میں گھبرا کر میں نے نیچے گرنے والے کاغذات کو اٹھایا۔ یہ اصلی مکان کی کاغذات تھے جو میں ابھی دیکھ کر آیا تھا۔ میرا دل دہل گیا۔ بھائی کو یہ کاغذات کہاں سے ملے؟ بھائی یہ تو… میری زبان لڑکھڑا گئی۔ ہاں یہ تو ابا کی وہ چوری ہے جو انہوں نے مجھ سے چھپائی تھی۔ بھائی نے زور سے میز پر مکہ مارا۔ میں آج ابا کے کمرے میں کچھ پرانی فائلز ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے ان کے ٹرنک سے ہی کاغذات ملے۔ دیکھو ذرا، ابا نے چپکے سے ایک پورا مکان تمہارے نام کر دیا تھا۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ۔ ساری زندگی کمائی میں نے کی، کاروبار میں نے سنبھالا، اور صلہ کیا ملا کہ جائیداد اس نکٹھو کے نام کر دی۔ بھائی کا لہجہ زہر آلود تھا۔ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ ابا آپ سے بہت پیار کرتے تھے۔ یہ تو شاید انہوں نے میری بیماری کی وجہ سے… میں نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ بیماری کا تو بس بہانہ تھا۔ تم اور ابا دونوں ملے ہوئے تھے۔ میں بے وقوف تھا جو سمجھتا رہا کہ ابا میرے ساتھ مخلص ہیں۔ انہوں نے میری کمائی سے چوری چھپے پیسہ نکال کر یہ مکان خریدا اور مجھے کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ بھائی نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ میں کمزوری کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں جھول گیا۔ دیکھو داؤد، مجھے اب اس گھر میں تمہاری منحوس شکل برداشت نہیں ہے۔ چونکہ ابا نے تمہارا بندوبست کر دیا ہے اور میرے ساتھ بے ایمانی کی ہے، تو میرا اس گھر پر پورا حق ہے۔ اس گھر کی ایک ایک اینٹ میری محنت کی کمائی سے لگی ہے۔ بھائی نے مجھے جھٹکا دے کر پیچھے دھکیلا۔ بھابھی جب تک خاموش تماشا دیکھ رہی تھیں، اب بول پڑی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اس نے اور اس کے باپ نے ہمیں بے وقوف بنایا۔ جب اس کا اپنا گھر موجود ہے تو یہ یہاں ہمارے سر پر کیوں سوار ہے؟ اسے کہیں وہیں جا کر رہے۔ ویسے بھی اس کی بیماری سے میرے بچے ڈرتے ہیں۔ بھابھی کے الفاظ میرے دل کو چیرتے ہوئے نکل گئے۔ بھائی، خدا کے لیے ایسا مت کریں۔ میں اکیلا وہاں کیسے رہوں گا؟ میری حالت دیکھیے، میں تو چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہوں۔ میں نے روتے ہوئے بھائی کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی۔ یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ جب مکان اپنے نام کرواتے ہوئے شرم نہیں آئی تو اب وہاں رہنے میں کیسی شرم؟ نکلو میرے گھر سے، ابھی اور اسی وقت۔ بھائی نے بے رحمی سے مجھے ٹھوکر ماری۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی بھائی ہیں جن کے کندھوں پر بیٹھ کر میں نے بچپن گزارا تھا۔ دولت اور جائیداد کی ہوس نے خون کو اتنا سفید کر دیا تھا کہ انہیں میرا مرتا ہوا وجود بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اٹھا، اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو پونچھے۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ ابا نے شاید یہ مکان اسی دن کے لیے خریدا تھا، کیونکہ وہ آپ کو آپ سے بہتر جانتے تھے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، زیادہ فلسفی مت بنو، اپنا سامان اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ۔ بھائی نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ میں اپنے کمرے میں گیا۔ میرا سامان ہی کیا تھا، چند پرانے کپڑے اور ابا کی کچھ نشانیاں۔ میں نے ایک چھوٹے سے بیگ میں اپنے کپڑے ڈالے۔ اس گھر کے در و دیوار مجھے حسرت سے دیکھ رہے تھے۔ یہاں میں پلا بڑھا تھا، لیکن آج یہ گھر مجھے اجنبی لگ رہا تھا۔ میں نے بیگ کندھے پر لٹکایا اور باہر آ گیا۔ بھائی اور بھابھی اب بھی ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، لیکن کسی نے مڑ کر مجھے نہیں دیکھا۔ میں نے آخری بار اس گھر کو دیکھا اور دروازے سے باہر نکل آیا۔ باہر اندھیرا چھا چکا تھا، سردی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میرا جسم بخار سے تپ رہا تھا اور ٹانگیں کانپ رہی تھیں، لیکن اب میرے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے سڑک پر آ کر ایک رکشہ روکا۔ وہ مکان جو کچھ دیر پہلے مجھے ویران لگ رہا تھا، اب میری واحد پناہ گاہ تھا۔ جب میں دوبارہ اس پرانے مکان کے سامنے پہنچا تو رات کا سناٹا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ گلی میں کوئی روشنی نہیں تھی، صرف چاند کی مدھم روشنی مکان کے در و دیوار پر پڑ رہی تھی۔ میں نے جیب سے وہی چابی نکالی۔ ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے، لیکن اس بار خوف کی جگہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ تالا کھلنے کی آواز رات کی خاموشی میں گونجی۔ میں اندر داخل ہوئی۔ گھر بالکل خالی اور ٹھنڈا تھا۔ فرش پر ٹھنڈک تھی جو جوتوں کی ذریعے میرے پیروں تک پہنچ رہی تھی۔ میں نے اپنا بیگ ایک کونے میں رکھا، فرش پر بیٹھ گیا۔ میرے پاس بچھانے کے لیے کوئی بستر نہیں تھا اور نہ ہی اوپر لینے کے لیے کوئی کمبل۔ میں نے اپنا وہی پرانا جرسی اور کس کر اپنے گرد لپیٹ لیا۔ یہ مکان پرانا ضرور تھا اور یہاں سہولیات کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن یہاں مجھے دھتکارنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ چھت میری تھی، یہاں میں اپنی مرضی سے سانس لے سکتا تھا۔ بھائی کی باتیں میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھیں۔ یہ گھر اب میرا ہے کیونکہ اس میں میری کمائی لگی ہوئی ہے۔ ان کا یہ جملہ مجھے سونے نہیں دے رہا تھا۔ کیا واقعی ابا نے بھائی کے پیسے چوری کیے تھے؟ نہیں، میرے ابا ایسا نہیں کر سکتے تھے۔
وہ تو ہمیشہ بھائی کی ایمانداری کی قسمیں کھاتے تھے، پھر انہوں نے یہ سب کیوں کیا؟ اور یہ مکان خرید کر چھپایا کیوں؟ ان سوالوں کے جواب مجھے نہیں مل رہے تھے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اس ویران گھر میں صرف خالی دیواریں نہیں ہیں، بلکہ ابا نے میرے لیے یہاں کچھ اور بھی چھپا رکھا ہے۔ میری نظر سامنے والی دیوار پر پڑی جو اندھیرے میں ایک سایہ سی لگ رہی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ میرے پاس 2 چابیاں تھیں، ایک تو میں نے باہر کے گیٹ پر استعمال کر لی تھی، لیکن دوسری چابی کس چیز کی تھی؟ کیا وہ اس الماری کی چابی تھی؟ میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگر وہ چابی اس الماری کی ہے تو اس کے اندر کیا ہے؟ میں نے جیب سے دوسری چابی نکالی اور اندھیرے میں ٹٹولتا ہوا اس الماری کی طرف بڑھا۔ اندھیرے میں میرا وجود کانپ رہا تھا اور ہاتھ میں موجود وہ دوسری چابی مجھے کسی انجانی منزل کا پتہ دے رہی تھی۔ میں نے ہمت مجتمع کی اور دیوار کا سہارا لیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے قدموں میں لرزش تھی، مگر ایک غیبی طاقت مجھے اس الماری کی طرف کھینچ رہی تھی۔ کمرے میں پھیلی ہوئی چاندنی نے الماری کے تالے کو روشن کر رکھا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے چابی تالے کے سوراخ میں ڈالی۔ دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ مجھے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ ایک ہلکی سی کلک کی آواز آئی اور تالا کھل گیا۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور الماری کا پٹ آہستہ سے کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک عجیب سی خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ یہ وہی خوشبو تھی جو ابا کے کپڑوں سے آتی تھی۔ میرے اندر جذبات کا ایک طوفان امڑ آیا۔ میں نے اپنی جیب سے ماچس نکالی جو میں نے موم بتی جلانے کے لیے رکھی تھی، اور ایک تیلی جلا کر الماری کے اندر روشنی کی۔ جیسے ہی روشنی الماری کے اندر پڑی، میری آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ الماری کے نچلے خانے میں نوٹوں کی گڈیاں ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں۔ اتنی بڑی رقم میں نے زندگی میں کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھی تھی۔ یہ لاکھوں روپے تھے جو شاید ابا نے قطرہ قطرہ جمع کیے تھے، لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن چیز وہ کاغذات تھے جو اوپر والے خانے میں ایک فائل میں بندھے ہوئے تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ فائل اٹھائی اور وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ ماچس کی تیلی بجھ گئی تو میں نے دوسری جلائی اور وہیں پڑی ایک ٹوٹی ہوئی موم بتی کو روشن کر لیا۔ میں نے فائل کھولی تو سب سے پہلے کچھ اسٹیمپ پیپر سامنے آئے۔ میں نے پڑھنا شروع کیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ ان دکانوں کے کاغذات تھے جو شہر کے مین بازار میں واقع تھیں، اور جن میں سے ایک دکان پر بھائی اپنا کاروبار کر رہے تھے۔ میرے دماغ میں جھماکے ہونے لگے۔ یہ کیا ہے یا اللہ؟ میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ کاغذات پر صاف صاف لکھا تھا کہ یہ تینوں دکانیں داؤد احمد یعنی میرے نام ہیں۔ بھائی جس دکان کو اپنی ملکیت سمجھتے تھے اور جس کے غرور میں وہ مجھے جوتی کی نوک پر رکھتے تھے، وہ دراصل قانونی طور پر میری ملکیت تھی۔ ابا نے ایسا کیوں کیا تھا؟ انہوں نے بھائی کو کیوں نہیں بتایا؟ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ فائل کے بیچ میں سے ایک نیلے رنگ کا لفافہ نیچے گرا۔ میں نے جھک کر وہ لفافہ اٹھایا۔ اس پر ابا کی لرزتی ہوئی لکھائی میں لکھا تھا، صرف میرے بیٹے داؤد کے لیے۔ میرے آنسو ضبط کے سارے بندھن توڑ کر بہنے لگے۔ یہ ابا کا آخری خط تھا، وہ باپ جو مجھے تنہا چھوڑ گیا تھا، آج قبر کے اس پار سے مجھ سے مخاطب تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ چاک کیا اور تہہ کیا ہوا کاغذ باہر نکالا۔ آنسوں کی وجہ سے مجھے دھندلا دکھائی دے رہا تھا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں کو رگڑا اور پڑھنا شروع کیا۔ میرے پیارے بیٹے داؤد، اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں، اور تم اس گھر میں پہنچ چکے ہو جو میں نے تمہارے لیے چھپایا تھا۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا کہ میں نے تمہیں بھائی اور بھابھی کے رحم و کرم پر چھوڑا، لیکن میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں بہت سے سوال ہوں گے کہ میں نے یہ سب چھپ کر کیوں کیا۔ بیٹا، میں ایک باپ ہوں، اور باپ اپنی اولاد کی رگ رگ سے واقف ہوتا ہے۔ میں تمہارے بھائی کی نیت کو بہت پہلے بھانپ گیا تھا۔ دولت کی ہوس نے اسے اندھا کر دیا ہے۔ جب تمہاری بیماری شروع ہوئی اور ڈاکٹروں نے اخراجات کا بتایا تو میں نے تمہارے بھائی سے مدد مانگی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ بڑا بھائی ہے، تمہارے لیے سب کچھ قربان کر دے گا، لیکن اس نے جو جواب دیا اس نے مجھے جیتے جی مار دیا تھا۔ میں خط پڑھتے پڑھتے رک گیا۔ میرا دل مٹھی میں جکڑ جا چکا تھا۔ ابا نے آگے لکھا تھا، جب میں نے اس سے کہا کہ داؤد کا علاج کروانا ہے تو اس نے صاف کہہ دیا کہ ابا، اس پر پیسہ لگانا بربادی ہے، اس کی بیماری لا علاج ہے، یہ چند مہینوں کا مہمان ہے تو ہم اپنی جمع پونجی اس پر کیوں ضائع کریں؟ ڈاکٹر تو بس پیسے بنانے کے لیے امید دلاتے ہیں۔ بھائی کے یہ الفاظ پڑھ کر مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔
मेरा सगा भाई मेरी मौत का इंतज़ार कर रहा था ताकि उसे मेरे हिस्से के पैसे मिल सके। मुझे उनके उस रवैये पर इतना दुख नहीं हुआ जितना अब्बा की बेबसी पर हुआ। अब्बा ने मज़ीद लिखा था, बेटा मैं उस वक्त खामोश हो गया था क्योंकि मैं भाई से लड़कर तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मैं जानता था कि अगर मैंने उस वक्त उसे जायदाद से बेदखल किया तो वो गुस्से में तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए मैंने खामोशी से ये हिकमत अमली बनाई। डॉक्टर ने मुझे बताया है कि तुम्हें ब्लड कैंसर है, लेकिन ये लाइलाज नहीं है। ब्लड कैंसर, ये लफ्ज़ मेरी समातों से टकराया। मुझे अब तक सिर्फ यही मालूम था कि मुझे कोई शदीद इन्फेक्शन है, लेकिन ये कैंसर था, ये मुझे आज पता चला था। मौत का खौफ मेरे रगों पे में सिरायत कर गया, लेकिन अब्बा के अगले अल्फाज ने मुझे हौसला दिया। डॉक्टर कहते हैं कि अगर बाकायदगी से इलाज हो तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इस इलाज में कुछ साल लगेंगे और बहुत पैसा खर्च होगा, लेकिन तुम सेहतयाब हो जाओगे। मैं जानता था कि तुम्हारा भाई मेरे बाद तुम्हारा इलाज नहीं करवाएगा और तुम्हें मरने के लिए छोड़ देगा, इसीलिए मैंने अपनी ज़िंदगी में ही ये इंतज़ाम कर दिया था। अलमारी में रखे ये पैसे तुम्हारे इलाज के लिए हैं। तुम सबसे पहले शहर के बड़े अस्पताल जाओ और अपना इलाज शुरू करवाओ। इन पैसों को संभाल कर खर्च करना, ये तुम्हारी ज़िंदगी की कीमत है। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। अब्बा ने मेरी ज़िंदगी के लिए क्या कुछ नहीं सोचा था। वो जानते थे कि उनके जाने के बाद मेरा क्या हाल होगा। ख़त का अगला हिस्सा पढ़कर मेरे होश उड़ गए। और हाँ बेटा, वो दुकानें जो मैंने तुम्हारे नाम की हैं, उनकी कागजात अभी किसी को मत दिखाना जब तक तुम अपने पैरों पर खड़े न हो जाओ और मुकम्मल सेहतयाब न हो जाओ। तब तक अपनी ताकत को छुपा कर रखना। तुम्हारा भाई समझता है कि वो कारोबार का मालिक है, उसे यही समझने देना। जिस दिन तुम सेहतयाब हो गए उस दिन ये कागजात उसे दिखाना ताकि उसे मालूम हो सके कि जिस भाई को उसने बोझ समझा था वही दरअसल उसके रिज़्क़ का मालिक है। मैंने ख़त सीने से लगा लिया। अब्बा की दानिशमंदी और मोहब्बत ने मुझे हैरान कर दिया था, लेकिन अभी सदमे की आखिरी किस्त बाकी थी। फाइल के आखिर में कुछ पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स पड़ी थी। मैंने सोचा शायद ये मेरी पुरानी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन जब मैंने नाम पढ़ा तो वहाँ मेरा नहीं बल्कि अब्बा का नाम लिखा था। ये अब्बा की रिपोर्ट्स क्यों हैं? मैंने हैरत से रिपोर्ट्स खोली। तारीखें 2 साल पुरानी थी। रिपोर्ट के ऊपर बड़े बड़े अल्फाज में लिखा था, ब्रेन ट्यूमर, एडवांस स्टेज। मेरे हाथों से कागजात छूट कर गिर गए। कमरे में एक हौलनाक खामोशी छा गई। मेरे अब्बा को ब्रेन ट्यूमर था। उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया, कभी उफ तक नहीं की। मुझे याद आया कि अक्सर रातों को अब्बा सर पकड़ कर बैठे रहते थे और जब मैं पूछता तो कहते थे कि बस थकावट है या गैस का दर्द है। मैंने जल्दी से रिपोर्ट के साथ मुंसलिक डॉक्टर का नोट पढ़ा। मरीज को फौरी ऑपरेशन की ज़रूरत है, वरना जान को ख़तरा है। ऑपरेशन और इलाज के अखराजात 15 लाख रुपए। तारीख वही थी जब मेरी बीमारी की तशख़ीस हुई थी और अब्बा मुझे पहली बार अस्पताल लेकर गए थे। सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। अब्बा के पास 2 रास्ते थे, या तो वो अपना ऑपरेशन करवाते या फिर मेरा इलाज शुरू करवाते। उनके पास इतनी रकम नहीं थी कि दोनों का इलाज हो सकता। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बदले मेरी ज़िंदगी का सौदा किया था। अब्बा, आपने ये क्या किया अब्बा? मैं धाड़े मार कर रोने लगा। खाली कमरे में मेरी आवाज़ गूंज रही थी। आपने मुझे बचाने के लिए खुद को मार दिया। आप दर्द सहते रहे, चुपचाप मौत की तरफ बढ़ते रहे ताकि मैं जीत सकूं, और मैं नादान समझता रहा कि आप सिर्फ परेशान हैं। अब्बा जानते थे कि वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे। वो जानते थे कि उनका ट्यूमर बढ़ रहा है और वो मौत के मुंह में जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना इलाज नहीं करवाया। उन्होंने वो सारे पैसे जमा किए, ये दुकानें बचाईं, ये घर खरीदा और ये नकद रकम जोड़ी ताकि जब वो मर जाएं तो उनका बेटा इलाज करवा सके। मुझे अब समझ आया कि अब्बा की मौत अचानक नहीं थी, बल्कि वो एक कुर्बानी थी जो उन्होंने मेरे लिए दी थी। वो दर्द की शिद्दत से बेहोश होकर कौमे में चले गए थे और फिर कभी नहीं जागे। जाते जाते भी उन्हें सिर्फ मेरी फिक्र थी कि मेरे इलाज और ज़िंदगी भर का वसीला बन जाए। मेरा कलेजा फट रहा था। गम और पछतावे की आग मुझे जला रही थी। काश मैं उस वक्त समझ सकता। काश मैं अब्बा को ज़बरदस्ती अस्पताल ले जाता, लेकिन अब पछताने का क्या फ़ायदा था। वो अजीम बाप अपना फ़र्ज़ निभा कर जा चुका था। वो जो कहते हैं कि बाप का साया घना होता है, आज मुझे उस साय की कीमत मालूम हुई थी। उसने धूप में जलकर मुझे छाँव दी थी। मैं काफ़ी देर तक वहीं ज़मीन पर पड़ा रोता रहा।
میرا جسم سردی سے ٹھٹھر رہا تھا، لیکن اندر لگی آگ نے مجھے گرم رکھا تھا۔ موم بتی پگھل کر ختم ہونے والی تھی اور اس کے آخری لو پھڑپھڑا رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ میں اب رو نہیں سکتا تھا۔ مجھے ابا کی قربانی کو رائیگاں نہیں جانے دینا تھا۔ انہوں نے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ میں جی سکوں۔ اگر میں نے ہمت ہار دی تو ان کی روح کو تکلیف ہوگی۔ میں نے آنسو پونچھے اور الماری سے پیسے نکالے۔ میں نے قسم کھائی کہ میں اپنا علاج کرواؤں گا۔ میں اس کینسر کو شکست دوں گا، کیونکہ میری رگوں میں اب صرف خون نہیں بلکہ میرے باپ کی قربانی دوڑ رہی ہے۔ میں نے تمام کاغذات اور پیسے احتیاط سے واپس فائل میں رکھے اور الماری کو لاک کر دیا۔ وہ چابی میں نے اپنی گردن میں لٹکے دھاگے میں پرولی۔ یہ چابیاں میری زندگی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب باہر کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، میں اس پرانے اور ویران گھر میں اکیلا تھا، مگر اب میں خود کو تنہا محسوس نہیں کر رہا تھا۔ ابا کی یادیں اور ان کا حوصلہ میرے ساتھ تھا۔ مجھے اپنے بھائی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ شخص جس نے پیسوں کی خاطر خونی رشتوں کا تقدس پامال کیا تھا، وہ آج بھی اسی دھوکے میں جی رہا تھا کہ وہ جیت گیا ہے۔ اسے خبر نہیں تھی کہ وہ سب کچھ ہار چکا ہے۔ اس کی وہ گاڑی جس پر وہ اتراتا ہے وہ میرے پیسوں کی ہے۔ وہ دکان جہاں وہ بیٹھ کر حکم چلاتا ہے وہ میری ہے، اور جس گھر سے اس نے مجھے نکالا ہے وہ ابا کی مجبوری تھی۔ لیکن ابا نے لکھا تھا کہ ابھی خاموش رہنا۔ مجھے صبر کرنا تھا۔ مجھے پہلے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آج ہی ہسپتال جاؤں گا۔ میں اپنے ٹوٹے ہوئے وجود کو سمیٹوں گا اور ایک نئی جنگ لڑوں گا، وہ جنگ جو میرے ابا میرے لیے ادھوری چھوڑ گئے تھے۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑا باہر طلوع ہوتے سورج کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سورج میرے لیے ایک نئی امید لے کر طلوع ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ بھائی کو جب اس حقیقت کا پتہ چلے گا تو ان کا کیا حال ہوگا۔ وہ بھائی جو بھی چند گھنٹے پہلے مجھے حقارت سے دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جب انہیں معلوم ہوگا کہ وہ جس دکان سے روٹی کھا رہے ہیں وہ میری خیرات ہے تو ان کا غرور کا کیا بنے گا۔ لیکن ابھی بدلہ لینے کا وقت نہیں تھا، ابھی خود کو بچانے کا وقت تھا۔ میں نے اپنا سامان سمیٹا۔ اب مجھے اس گھر کو قابل رہائش بنانا تھا اور اپنی بیماری سے لڑنا تھا۔ ابا کا خط میرے سینے سے لگا ہوا تھا۔ ان کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ جو باپ مر کر بھی اولاد کا سہارا بن جائے وہ کبھی مرتا نہیں۔ یہ بات مجھے آج سمجھ آئی تھی۔ ابا، آپ نہیں مرے، آپ میرے اندر زندہ ہیں اور میں آپ کو زندہ رکھوں گا۔ میں نے الماری کی طرف ایک آخری نظر ڈالی۔ یہ صرف لکڑی کا باکس نہیں تھا، یہ میرے ابا کا دل تھا جو انہوں نے میرے حوالے کر دیا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور باہر صحن میں آ گیا۔ ٹھنڈی ہوا نے میرا استقبال کیا، لیکن اب مجھے سردی نہیں لگ رہی تھی۔ میرے اندر ایک الاؤ دہک رہا تھا، زندگی کی خواہش کا الاؤ۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں چونک گیا۔ اس ویران جگہ پر صبح سویرے کون آ سکتا ہے؟ کیا بھائی کو پتہ چل گیا؟ کیا وہ مجھے یہاں سے بھی نکالنے آئے ہیں؟ میرے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی، لیکن پھر میں نے اپنے گلے میں لٹکی چابی کو مٹھی میں بھینج لیا۔ اب یہ گھر میرا تھا اور یہاں سے مجھے کوئی نہیں نکال سکتا تھا۔ میں نے ہمت کی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ کون ہے؟ میں نے بلند آواز میں پوچھا۔ باہر سے کوئی جواب نہیں آیا، بس دوبارہ دستک ہوئی۔ میں نے کنڈی کھولی اور دروازہ ہلکا سا کھولا۔ باہر جو منظر تھا اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ سامنے کوئی اجنبی نہیں بلکہ ابا کے پرانے دوست حاجی کریم کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ناشتے کا ایک ٹفن تھا اور چہرے پر وہی شفقت تھی جو میں نے بچپن میں دیکھی تھی۔ حاجی صاحب، آپ یہاں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ حاجی صاحب نے مسکراتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہاں بیٹا، تمہارے ابا نے مجھے وصیت کی تھی کہ جس دن میرا داؤد اس گھر میں آئے اسے اکیلا مت چھوڑنا۔ میں جانتا تھا کہ وہ دن آنے والا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں پھر سے نمی تیرنے لگی۔ ابا نے میری تنہائی کا بھی بندوبست کر رکھا تھا۔ حاجی صاحب اندر آئے اور مجھے ناشتہ کروایا۔ ان کی موجودگی نے مجھے ایک نیا حوصلہ دیا۔ اگلے ہی دن میں نے ابا کی وصیت کے مطابق عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے الماری سے کچھ پیسے نکالے اور شہر کے سب سے بڑے کینسر ہسپتال چلا گیا۔ ڈاکٹروں نے میرے ٹیسٹ کیے اور پرانی رپورٹس دیکھی۔ نوجوان، تمہارا مرض بگڑ چکا ہے، لیکن ابھی بھی امید باقی ہے۔ علاج مہنگا ہے اور تکلیف دہ بھی، لیکن اگر تم نے ہمت نہ ہاری تو تم کینسر کو شکست دے سکتے ہو۔ ڈاکٹر کے الفاظ نے میرے اندر جینے کی نئی شمع روشن کر دی۔ میں نے علاج شروع کروا دیا۔ کیموتھراپی کے مرحلے بہت اذیت ناک تھے۔ میرے بال جھڑ گئے، جسم مزید کمزور ہو گیا
اور کئی بار درد کی شدت سے میں چیخ اٹھتا تھا، لیکن جب بھی درد حد سے بڑھتا میں ابا کی وہ برین ٹیومر والی رپورٹ نکال کر دیکھ لیتا۔ میں سوچتا کہ ابا نے اس سے کئی گنا زیادہ درد خاموشی سے سہ لیا، صرف اس لیے کہ میرے پاس علاج کے پیسے بچ سکیں۔ ان کی قربانی مجھے ٹوٹنے نہیں دیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میرا علاج جاری رہا۔ اس دوران میں نے دکانوں کے کاغذات کو اپنے پاس محفوظ رکھا اور بھائی کو خبر تک نہ ہونے دی۔ میں چاہتا تھا کہ پہلے میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں۔ تقریباً 6 ماہ بعد میری طبیعت سنبھلنے لگی۔ ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی کہ کینسر کے خلیات ختم ہو رہے ہیں اور میں زندگی کی طرف واپس آ رہا ہوں۔ لیکن اسی دوران وہ ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ایک دن بھائی کو کہیں سے خبر مل گئی کہ جس دکان پر وہ قابض بیٹھے ہیں وہ قانونی طور پر ان کے نام نہیں ہے۔ شاید انہوں نے دکان کو گروی رکھنے یا بیچنے کی کوشش کی تھی اور وہیں سے بھید کھلا تھا۔ میں گھر کے صحن میں بیٹھا دھوپ سینک رہا تھا کہ اچانک زوردار طریقے سے دروازہ کھلا۔ بھائی آندھی اور طوفان کی طرح اندر داخل ہوئے۔ ان کا چہرہ غصے سے لال انگارا ہو رہا تھا اور آنکھیں باہر کو ابل رہی تھیں۔ یہ کیا تماشا ہے داؤد؟ بھائی نے میرے سامنے آ کر زور سے دھاڑا۔ تم نے ابا کے ساتھ مل کر میرے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کیا؟ وہ دکانیں جو میں چلا رہا ہوں وہ تمہارے نام کیسے ہو گئی؟ تم نے ابا کو بہکا کر دستخط کروائے ہوں گے کیونکہ وہ بیمار رہتے تھے اور تم ان کا فائدہ اٹھاتے رہے۔ بھائی کا الزام سن کر میرا دل خون کے آنسو رویا۔ وہ اب بھی اپنی ہوس میں اندھے تھے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور سکون سے بولا، بھائی میں نے ابا کو نہیں بہکایا، یہ ابا کا فیصلہ تھا اور آپ جانتے ہیں انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ مجھ جیسے محنتی بیٹے کا حق مار کر تم جیسے نکٹھو اور بیمار کو دے سکے۔ بھائی نے نفرت سے کہا۔ میں کمرے میں گیا اور وہ فائل اٹھا لایا جس میں ابا کی اور میری میڈیکل رپورٹس تھیں۔ میں نے وہ کاغذات بھائی کے سامنے میز پر رکھ دیے۔ یہ دیکھیں بھائی، یہ ابا کی رپورٹس ہیں۔ جس وقت مجھے بلڈ کینسر تشخیص ہوا تھا اسی وقت ابا کو برین ٹیومر کا پتہ چلا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کا علاج ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ بھائی نے چونک کر میری طرف دیکھا اور کاغذات ہاتھ میں لیے۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے ان کے چہرے کا رنگ فک ہوتا گیا۔ ابا نے اپنا علاج نہیں کروایا، انہوں نے درد سہا، اپنی موت کا انتظار کیا تاکہ وہ پیسے بچ سکیں جو آج میری زندگی بچا رہے ہیں۔ انہوں نے دکانیں میرے نام اس لیے کی کیونکہ آپ نے صاف کہہ دیا تھا کہ داؤد کا علاج کروانا پیسے کا ضیاع ہے۔ میری آواز بھرا گئی۔ بھائی پتھر کے بت کی طرح ساکت کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ سے کاغذات چھوٹ کر گر گئے۔ یہ جھوٹ ہے، ابا ایسا نہیں کر سکتے۔ ان کی آواز میں لرزش تھی لیکن انا اب بھی قائم تھی۔ یہ سچ ہے بھائی، وہ دکانیں میری ہیں، وہ پیسہ میرا ہے اور یہ زندگی جو میری رگوں میں دوڑ رہی ہے یہ ابا کی بھیک ہے۔ بھائی کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، پھر اچانک ان کا غصہ دوبارہ لوٹ آیا۔ شاید شرمندگی کو چھپانے کا یہ ان کا طریقہ تھا۔ ٹھیک ہے، اگر کاغذات تمہارے پاس ہیں تو رکھو اپنے پاس۔ میں کورٹ میں جاؤں گا، کیس کروں گا۔ میں دیکھتا ہوں تم مجھ سے میری روزی روٹی کیسے چھینتے ہو۔ بھائی پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، لیکن قدرت کا انصاف بہت بے آواز ہوتا ہے۔ بھائی نے مجھ پر کیس کرنے کی کوشش کی لیکن کاغذات اتنے پکے تھے کہ کوئی وکیل ان کا کیس لینے کو تیار نہ ہوا۔ دوسری طرف ان کے کاروبار پر زوال آ گیا۔ شاید یہ ابا کی بد دعا نہیں تھی بلکہ ان کی اپنی نیت کا فتور تھا جس نے برکت ختم کر دی تھی۔ جس دکان کے لیے وہ لڑ رہے تھے وہ بند ہو گئی، گاہکوں نے آنا چھوڑ دیا، قرض خواہ ان کے دروازے پر دستک دینے لگے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ انہیں وہ نئی گاڑی بیچنی پڑی جس پر وہ اتنا اتراتے تھے۔ ان کی شان و شوکت دیکھتے ہی دیکھتے مٹی میں مل گئی۔ 1 سال گزر گیا۔ میں مکمل طور پر تندرست ہو چکا تھا، میرے بال واپس آ گئے تھے اور جسم میں توانائی تھی۔ میں نے اپنی تعلیم دوبارہ شروع کر دی تھی اور ساتھ ہی اپنا ایک چھوٹا سا کام بھی شروع کر دیا تھا۔ ایک سرد شام میرے دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک شکستہ حال شخص کھڑا تھا، پرانے کپڑے، بڑی ہوئی شیو اور جھکی ہوئی کمر۔ میں ایک لمحے کے لیے پہچان نہ سکا۔ داؤد، اس شخص نے دھیمی آواز میں پکارا۔ بھائی، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ یہ میرے وہی بھائی تھے جو کبھی شیر کی طرح دھاڑتے تھے، آج وہ میرے سامنے ایک مجرم کی طرح کھڑے تھے۔ مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ انہوں نے نظریں جھکا کر پوچھا۔ میں نے فوراً راستہ چھوڑ دیا۔ وہ اندر آئے اور اسی کرسی پر بیٹھ کے جہاں کبھی ابا بیٹھا کرتے تھے۔
दाऊद, मैं हार गया हूँ। भाई ने सर पकड़ लिया और फूट फूट कर रो पड़े। मेरा कारोबार खत्म हो गया, गाड़ी बिक गई, घर बिकने की नौबत आ गई है, मेरे बच्चे भूखे हैं। भाभी तुम्हें बद्दुआएं देती थी, आज वो खुद बीमार पड़ी है और दवा के पैसे नहीं हैं। मुझे माफ़ कर दो दाऊद, मुझे मेरे गरूर ने मार डाला। मैंने खून सफ़ेद कर लिया था, लेकिन आज उसी खून के आगे भीख मांगने आया हूँ। भाई को इस तरह टूटा हुआ देखकर मेरा दिल पसीज गया। मुझे उन पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि तरस आया। मैं जानता था कि अब्बा होते तो वो भी भाई को इस हाल में ना देख पाते। मैं उठा और अंदर कमरे से वही फाइल लेकर आया। मैंने उसमें से वो स्टैम्प पेपर्स निकाले जिन पर दुकानों की मलकियत मेरे नाम थी। मैंने वो कागजात भाई के सामने रख दिए। ये क्या है? भाई ने हैरत से पूछा। ये उन दुकानों के कागजात हैं भाई। ये दुकानें कानूनी तौर पर मेरी हैं, लेकिन मैं ये आपको देता हूँ। भाई ने झटके से सर उठाया। क्या कह रहे हो? तुम मुझे ये वापस कर रहे हो? मेरे इतने जुल्म के बावजूद? मैं मुस्कुराया। भाई, मैं आप जैसा खुद गर्ज नहीं बन सकता। अब्बा ने मुझे जिंदगी दी है और जिंदगी का मकसद दूसरों को गिराना नहीं बल्कि थामना होता है। ये दुकानें आप रख लें, उससे अपना कारोबार दोबारा शुरू करें और अपने बीवी बच्चों का पेट पालें। मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है। भाई ने लड़ते हाथों से कागजात थामे और उठकर मुझे गले लगा लिया। वो बच्चों की तरह रो रहे थे, उनके आंसू मेरे कंधे भिगो रहे थे। मुझे माफ़ कर देना दाऊद, मैं बहुत बुरा भाई हूँ। मैं अब्बा का भी गुनाहगार हूँ और तुम्हारा भी। कोई बात नहीं भाई, बस अब्बा के लिए दुआ किया करें। मैंने उनकी पीठ थपथपाई। भाई चले गए, लेकिन जाते जाते वो अपना खोया हुआ वकार और सुकून वापस ले गए। मैंने खिड़की से उन्हें जाते हुए देखा। आज मेरा दिल बहुत हल्का था। मैंने अपना बदला माफ़ी से लिया था और ये जीत किसी भी अदालती जीत से बड़ी थी। मैं वापस मुड़ा और अलमारी पर लगी अब्बा की तस्वीर को देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा इत्मीनान था। मेरा इलाज मुकम्मल हो चुका है, मैं अब तंदुरुस्त हूँ और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। लेकिन अब्बा का दिया हुआ तोहफ़ा, यानी ये मकान और वो इलाज के पैसे, मेरी ज़िंदगी बचाने का सबब बने। मैं सोचता हूँ कि अगर अब्बा वो कुर्बानी ना देते तो आज ना मैं ज़िंदा होता और ना भाई का घर बस रहा होता। एक बाप ने अपनी जान देकर दो बेटों की ज़िंदगी संवारती थी। सच कहते हैं दुनिया में हर रिश्ता गर्ज का हो सकता है, लेकिन बाप का रिश्ता वो सायादार दरख्त है जो खुद धूप में जलता है मगर औलाद को छांव देता है। ये बात मुझे अपने बाप के मरने के बाद पता चली कि जो बाप मर के भी औलाद का सहारा बन जाए वो कभी मरता नहीं है। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। मिलते हैं ऐसी ही एक सबक आमूज कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।